بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹوڈے۔ آج گورکھپور کی سرزمین پر ایک عظیم محقق، مدبر اور عالم دین حضرت علامہ محمد افروز قادری چریا کوٹی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم ہمارے اسٹوڈیو میں حضرت موجود ہیں، تو حضرت کا ہم سب سے پہلے بہت استقبال کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی امت کے موجودہ حالات پر اور مستقبل کی کچھ تدابیروں پر آپ سے گفت و شنید کی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور آخری تک ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیں۔ حضرت کے بارے میں بتا دوں کہ مشہور یونیورسٹی ڈلاس یونیورسٹی ساؤتھ افریقہ میں شعبہ اسلامیات کے اردو لیکچرر ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، تقریباً 6 درجن کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد حواشی وغیرہ پر بھی آپ کے کام ہیں، آپ کے مقالہ جات وقتاً فوقتاً لوگوں کے درمیان آتے رہتے ہیں اور عوام کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت آج گورکھپور کی سرزمین پہ موجود ہیں، تو سب سے پہلے حضرت آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مختلف ممالک کا دورہ کیا، حال ہی میں ازبکستان وغیرہ کا دورہ کیا، تو ساری دنیا میں امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اصل میں موجودہ جو حالات ہیں وہ چاہے ہندوستان کے ہوں، چاہے ازبکستان کے ہوں، چاہے افریقہ کے ہوں، تقریباً یکساں ہیں۔ امت مسلمہ ہر جگہ اس وقت یعنی بد سے بدتر حالات سے گزر رہی ہے، اور یقیناً جیسے قرآن میں اللہ جل مجدہ الکریم نے جہاں ارشاد فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اگر آج ہمارے اوپر مشکلات آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، مصیبت آئی ہیں، تو یہ ہمارے اپنے کچھ کرتوت ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ وہ ممالک کی جو ایک زمانے تک پوری دنیا کی قیادت کرتے رہے، جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی قیادت کی زمام تھی، آج وہ دوسرے ملکوں کے دستے نگر بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سے میجر مسٹیک ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے نا ہم نے کوئی بڑی غلطی کی ہے جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ویسے آپ تاریخ عالم کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عروج و زوال یہ قوموں کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اگر آج ہم زوال کے دور سے گزر رہے ہیں تو اس میں کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج اگر زوال کے دور سے گزر رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی جو کمیاں ہیں ان کا تدارک کیا تو آنے والا جو دور وہ ہمارے عروج و اقبال کا دور ہوگا۔ اس لیے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور الحمدللہ پوری دنیا کا دورہ کرنے کے بعد اندازہ یہی ہوا کہ جو نوجوان ہماری جو نسل ہے وہ بہت حد تک بہت ایکٹیو دکھائی دیتی ہے۔ اسے اپنی جو یعنی ماضی کی جو تاریخ رہی ہے، جو ہماری عظمت رفتہ ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، جتن بھی ہو رہی ہیں، اور وہ طرح طرح کے جو موجودہ علوم و فنون ہیں ان سے آراستہ ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مستقبل قریب میں ہم امت مسلمہ کو انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوا، اور امت مسلمہ کے اندر ایک نئی بیداری، امت مسلمہ کو ایک ترقیوں سے ہمکنار ہوتا ہوا انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ نے بتایا کہ یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یقیناً اور کہیں نہ کہیں میجر مسٹیک ہوئی ہے، تو اس مسٹیک کو سدھارنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ ہم کس طرح اپنی اس مسٹیک کو سدھار سکتے ہیں؟ اصل میں بات بس وہی ہے کہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو میجر مسٹیکس ہوئی ہیں، ہم نے جو اپنا جو تابندہ ہمارا ماضی رہا ہے، اس ہمارا جو شجر سایہ دار تھا، اس شجر سے ہم تھوڑا سا کٹ گئے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی کی دوڑ میں اگر آگے بڑھنا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ ہمارا جو تابندہ ماضی رہا ہے اس ماضی سے ہم اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ تو جس طریقے سے گزشتہ لوگوں پر اللہ کے الطاف و انعامات ہوئے ہیں، انشاءاللہ موجودہ دور کے لوگوں پر بھی ہوں گے، کیونکہ ترقی کا اصول وہی ہے، ہر دور میں وہی رہا ہے کہ اگر آپ اللہ و رسول کے احکامات پر عمل فرما ہوں گے، اور اگر آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر اگر آپ آگے بڑھائیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، کیونکہ مالک الملک لا غالب الا اللہ، غلبہ اللہ اور اللہ والوں ہی کو ملا کرتا ہے۔ لیکن جہاں پر بھی ہم کتاب و سنت کی تعلیمات سے، یا جو بعض دنیا کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے مشن سے اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے ہم کو ذرا سا ڈائیورٹ کر دیتی ہیں، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا ماضی کیا رہا ہے، ہمارے اسلاف امت کیا رہے ہیں، وہیں سے ہمارا زوال شروع ہو جاتا ہے۔
جب جاگو تبھی سویرا، جب بھی ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا تدارک کرنا چاہیے، جس وقت ہم اٹھ جائیں گے انشاءاللہ وہی ہمارے عروج اور اقبال کا زمانہ ہوگا۔ جی۔ آپ نے بات کی تابندہ ماضی سے جڑنے کی، اپنے پاسٹ سے جڑنے کی، تو اس کا ایک ذریعہ کتابیں ہیں، تعلیم ہے، بے شک۔ لیکن مسلمانوں کی تعلیم گاہیں بھی اس وقت حکومت کے نظر میں ہے۔ دوسری بات، ہم خود بھی، ہماری تعلیم گاہیں بڑی پسماندگی کا شکار ہیں، تو تعلیم گاہوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تعلیم گاہیں اور اصل میں پسماندگی اپنی جگہ ہوتی ہے، سب سے بنیادی چیز جو نا احساس کمتری ہوتی ہے، جو انفیریئر کمپلیکسٹی، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کا احساس موجود ہے اس کو ہم انفیریئر کمپلیکسٹی کہہ سکتے ہیں، احساس کمتری۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر آگے بڑھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، تعلیم کے حوالے سے ان کے پاس کوئی لگن نہیں ہے، اور وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اور پھر اس کے بعد لوگ یہ کہہ کے ان کے حوصلے کو اور پست کر دیتے ہیں کہ پڑھ کے آپ کریں گے کیا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا، مسلمانوں کو تو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر واقعتاً آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، اور آپ جدید علوم سے اگر آپ اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی کی دوڑ میں آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیے۔ جو قومیں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتی ہیں، زمانے کے ساتھ چلنے کا ہنر رکھتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں پیچھے نہیں کر سکتی۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے مسلم جو جینیس گزرے ہیں، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی قابلیتوں کی بنیاد پر الحمدللہ انہوں نے اپنی جگہ جو ہے ایک پوزیشن وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو یہ سمجھیں کہ یہ بھی غیروں کی ایک سازش ہے کہ ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ جو مسلم جو یعنی نوجوان ہیں وہ اپنے آپ کو احساس کمتری کے حصار سے وہ باہر نہ نکال سکیں، وہ ہمیشہ اسی احساس کمتری میں رہیں کہ ہم کتنا بھی پڑھ لیں، جو بھی کورس ہو سکے ہم کر لیں، کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ لیں، ہمیں نہ کوئی جاب ملنی ہے اور نہ کوئی ہمارا پرسان حال ہوگا۔ یہ ایک طرح سے احساس کمتری ہے۔ اس احساس کمتری سے ہمیں اپنی مسلم جو قوم ہے اس کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہاں یہ اور بات ہے کہ اگر دونوں کا جو ریشو دیکھا جائے تو انہیں جاب زیادہ ملتی ہے، ان کے لیے مواقع زیادہ ہے، اپورچونیٹیز زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہمارے لیے اپورچونیٹیز بالکل صفر ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، بس کہ ریشو کم ہے۔ ہماری اگر تعداد بھی کم ہے تو اپورچونیٹیز بھی کم ہے، چونکہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ تو اس لیے حوصلہ پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلم امہ ہے، جو مسلم نوجوان ہے، اسے آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے، اگر آپ اپنے حق کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، تو کوئی لقمہ آپ کے منہ میں ڈالنے والا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے حق کی جنگ لڑنے کے لیے خود آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اور خصوصاً امت مسلمہ کا جو نوجوان ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو انفیریئر کمپلیکسٹی کے حصار میں نہ رکھے، بلکہ وہ باہر نکلے، کوشش کرے۔ جو اندہ یا بندہ کہتے ہیں، کوشش کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں، ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، تو ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر غیروں کو راستہ مل رہا ہے تو ہمیں راستہ کیوں نہیں ملے گا؟ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو اللہ کی ذات پہ یعنی ہمارے یعنی اللہ کی ذات پر ایمان کی یعنی توقع اور توکل پہ مطلب کمی واقع ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس سلسلے میں کسی احساس کمتری میں نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کے اندر جو ٹیلنٹس ہوگا، جو گیٹس ہوں گے، وہ کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ آپ کے پاس جو بھی ہنر ہوگا، اس ہنر کے استعمال کا جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کی برکتیں کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ بے شک حضرت، تعلیم گاہوں کا ہی یہ فرض تھا، اور تعلیم گاہیں ہی افراد سازی کا کام کرتی تھیں۔ آپ تقریباً 2006 سے تلاس یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں اور افراد سازی کا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں جو عصری تعلیم ہے، عصری تعلیم گاہوں میں جب ایک مدرسے کا بچہ جاتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ اہل مدارس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح کی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے کہ کہیں بھی ہو وہ احساس کمتری کا شکار ہو؟ الحمدللہ اس وقت تو مدارس کے اندر بھی بہت بیداری آئی ہے، اور چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل پلیٹ فارمز اس وقت ماشاءاللہ بالکل اپنی باہیں کھولے ہوئے ہیں، اور مدارس کے اندر جو طلبہ رہتے ہیں یا مدارس کے جو ذمہ داران ہیں ان سے خاص طور سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کے لیے
موبائل وغیرہ کا یا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے ان کو بھرپور یعنی کرنے کے مواقع دینے چاہیے. موبائل اصل میں موبائل فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہوتی، جیسے مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا پازیٹیو اور نگیٹو استعمال ہی اصل ہوا کرتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے حوالے سے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. تو یہاں خیر سے مراد مال ہے. سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں خیر سے مراد مال ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خیر سے تعبیر فرمایا ہے. گویا کہ قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مال یہ سراسر خیر ہی تھا، لیکن ہمارے غلط استعمال نے اس مال کو شر بنا دیا ہے. یہی حال موبائل کا بھی ہے، انٹرنیٹ کا بھی ہے. اس کے اوپر ہزاروں پازیٹیو چیزیں ہیں، ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر کریٹیو تھنکنگ پیدا کر سکتی ہیں، جو ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کر سکتی ہیں، اور اس کے اندر ہزاروں غلط چیزیں بھی موجود ہیں. تو ہمارا اور آپ کا یا جو اساتذہ مدرسہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ ان کی انگلی کبھی کسی غلط چیز کو کلک کرنے کی طرف بڑھے ہی نہ. ان کی تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے، چاہے وہ مدرسے کے طلباء ہوں یا گھر کے بچے ہوں. آج ہم موبائل کو اپنے بچوں سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے، لیکن جو طریقہ استعمال ہے وہ بہرحال بتانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر آپ اپنی قوم کو موبائل یا انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا یا اس پلیٹ فارم سے اگر دور کر دیتے ہیں تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ انفارمیشن اور کنفارمیشن کی ایک بہت بڑی دنیا سے آپ انہیں محروم کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی طریقے سے یہ قرین انصاف نہیں ہے. آپ بے شک وہ مواقع ان کو دیں، لیکن ساتھ میں جو بیسک جو ایتھکس ہوتی ہیں وہ ان کو بتائیں کہ ان چیزوں کے استعمال کا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے. تو اگر یہ چیزیں طلباء کے اندر اگر یہ چیزیں مطلب پروموٹ کی گئیں، انہیں بتائی گئیں، اور موبائل کے تئیں اگر ان کو مثبت طریقے سے ان کی تربیت کی گئی اور اس کا استعمال اگر بہتر طریقے سے ہوا، تو انشاءاللہ آج دیکھیں کہ جو دلی کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اور جو دیگر یونیورسٹیز وغیرہ ہے وہاں پہ ہمارے جو طلباء ہیں ماشاءاللہ بہت یعنی وہ بہت آگے جا چکے ہیں. ان کے اندر وہ پہلے کسی کو احساس کمتری بھی نہیں ہے، بلکہ جب وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ اپنا ٹارگٹ مطلب سیٹ کر لیتے ہیں، ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ مجھے آنے والے وقت میں کہاں جانا ہے. جہاں جانا ہوتا ہے اسی کے مطابق پھر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وقت پہلے کی طرح بھی کوئی تاریکی نہیں ہے، پہلے کی طرح کوئی مایوسی نہیں ہے. الحمدللہ طلباء کے اندر ابھی اس حوالے سے احساس برتری پائی جا رہی ہے، اور وہ اپنے مستقبل کا جو گول ہے اس کو ڈیزائن کرنے میں، اس کو سیٹ کرنے میں ماشاءاللہ وہ یعنی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اب تعلیم گاہوں کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کو پتہ ہے کہ مدارس سے جو طلباء آتے ہیں وہ دیگر اداروں سے آنے والے طلباء کے مقابلے میں ان کی ذہنی جو اپروچ ہوتی ہے، ان کی جو فکر ہوتی ہے بہت بلند ہوتی ہے. اور ہمارا جو درس نظامی کا کانسیپٹ الحمدللہ اس کا تو کوئی متبادل ہی نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں کوئی بچہ درس نظامی کر لے تو پھر دنیا کے کسی بھی علوم پر کمانڈ حاصل کرنا اس کے لیے عین ممکن ہو جاتا ہے. اور ادھر ماضی قریب میں درجنوں اس کی مثالیں ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بچوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور جو دیگر میدانوں میں انہوں نے جو خدمات پیش کی ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. ہاں جی. اس کا معنی آپ کے خلاصہ کلام یہ کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کی رہنمائی ہونی چاہیے. ایبسولوٹلی، بالکل. جی. ہاں. تو نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج ہمارے چینل کے ذریعے نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، اور آج نوجوان بڑی بے راہ روی کا شکار ہیں. دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے علاقوں کی بات کریں اگر شہروں کی، تو یہاں جو مسلمان ہیں وہ جو نوجوان ہیں وہ اپنے دین سے بڑے مایوس ہیں، کہا جائے الحاد کی طرف رواں دواں ہیں. تو ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دنیا کی قومیں چاہتی ہیں کہ وہ مسلمان ہونے پہ فخر نہ محسوس کر پائیں، اس طرح کا جذبہ ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں، مسلمان یقیناً یہ جو نوجوان ہیں بطور خاص یہ کسی بھی قوم کا بہت عظیم سرمایہ ہوا کرتے ہیں، اور یقیناً امت مسلمہ کی ساری ذمہ داری آنے والے وقت میں انہی کے کاندھوں پہ پڑنے والی ہے. اور الحاد، شیطنت، ابلیسیت یہ بھی اپنے بالوں پر پھیلائے ہوئے ہے. تو اس لیے امت مسلمہ کے جو قائدین ہیں، جو ذمہ داران ہیں، وہ ان کی بہرحال ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان نوجوانوں کی مثبت طریقے سے ان کی تربیت کی جائے. ان کے لیے تعلیم بالغاں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. ان کی یعنی ذہنی اور فکری بالغی کے لیے ان کے اندر جو شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ورکشاپ وغیرہ کا اہتمام یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. چونکہ الحاد اور لادینیت یہ بڑے پیمانے پر یہ کام کر رہی ہے، اس کے لیے باقاعدہ فنڈنگ کی جا رہی ہیں. بیرونی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں. یوٹیوب وغیرہ تو اس سلسلے میں زبردست
کام کر رہے ہیں، تو مطلب ہمارے جو علماء خاص طور سے ہیں یا ہمارا جو دانشور طبقہ، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نوجوان جو ہمارا یعنی سب سے بڑا ہتھیار ہیں، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں، ہمیں چاہیے اور ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے، ان کو مثبت راستے پر چلانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں۔ اس کے لیے ہمارا ایک باقاعدہ تھنک ٹینک ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کی تھنک ٹینک وغیرہ بنانے میں اگر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ نوجوان جو ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ، یہ ان کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو سکتا ہے۔ ہاں، یعنی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، دانشوران کو مزید محنت کی ضرورت ہے، یقیناً کرنی پڑے گی، یقیناً کرنی پڑے گی، رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی بہرحال ملک کے جو حالات ہیں، خیر آپ ایک مذہبی رہنما ہیں، تو لیکن وقف بل کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس وقت، جی تو میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ وقف بل میں آپ کی کیا رائے ہے، وقف بل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو امینڈمنٹ ہو رہا ہے، لیکن وقف کی کیا اہمیت ہے شریعت کے اندر، وقف کی املاک کی کیا اہمیت ہے، اس پہ ضرور روشنی ڈالیں۔ جی، جو وقف بیسیکلی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک یعنی بھلائی کی، نیکی کی جو کلائمیکس ہے، نیکی کے کلائمیکس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو وقف کی جو بنیاد ہے بیسیکلی یہی آیت کریمہ بنی ہے، اسی آیت کریمہ پہ وقف کا پورا کانسیپٹ قائم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وقف کا جو نظام ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب دولت امویہ سے یا عباسی دور سے یا دولت یہ جو خلافت عثمانیہ رہی ہے یا جو مغلیہ دور رہا ہے، یہ ان دور کی، یہ ان ادوار کی یادگار ہیں، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وقف کا جو نظام، یہ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم فرمایا تھا، اور جیسے قرآن فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دین کے دیگر احکامات، دین کے دیگر قوانین دیے ہیں، ایسے ہی آپ نے وقف کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت اور احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ یہ بات مدون ہے، لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے پاس وسعت رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے اسے کشادگی عطا فرمائی ہو اور اس نے اپنی آخرت کے لیے کوئی وقف نہ کیا ہو، ایسا کوئی صحابی آپ کو نہیں ملتا اگر اس کے اندر وسعت رہی ہو۔ وقف کو آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وقف ایسے ہی ہے جیسے اس دور میں بیمہ کیا جاتا ہے، LIC کیا جاتا ہے۔ LIC انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ دنیا میں اپنی راحت کے لیے، خاص طور سے بڑھاپے کے دور میں اپنے معاش کو بہتر بنانے کے لیے آدمی بیمہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ چونکہ جو لوگ دنیا دار ہوتے ہیں ان کو دنیا میں اپنی راحت کی فکر ہوتی ہے، لیکن جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، جن کی نگاہوں میں آخرت کا پورا کانسیپٹ ہوتا ہے، ان کو آخرت، تو وہ آخرت کے بیمے کے چکر پڑے رہتے ہیں کہ آخرت کو ہم کس طریقے سے بہتر بنائیں، چونکہ یہ جو دنیا ہے یہ تو ٹمپریری ہے اور آخرت کا معاملہ ایٹرنل ہوتا ہے نا۔ ہاں، وہ تو اس لیے یہ جو وقف کا پورا کانسیپٹ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ہمیں وقف کا ایک نظام دیا ہے، وہیں پریکٹیکلی آپ نے اپنی زمینوں کو وقف کر کے بھی گویا امت مسلمہ کے لیے آپ نے ایک روشنی کا مینار قائم کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 زمینیں تھیں، ایک بنو نزیر کے اندر، ایک فدق کے اندر اور ایک خیبر کے اندر۔ جو بنو نزیر کی جو زمین تھی اس کی جو آمدنی تھی وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے رکھا کرتے تھے، اپنے اخراجات میں استعمال فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ جو فدق کی جو زمین تھی اس کو آپ نے وقف فرما دیا تھا، وہ بھی اس کو وقف کر دیا تھا کہ مدینے کے اندر جو غربا اور مساکین ہوں گے، جو محتاج حضرات ہوں گے، ان سے، اس کی آمدنی سے ان کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ اور جو خیبر کی جو آمدنی ہوا کرتی تھی اس کے آپ نے 3 حصے فرمائے تھے، 2 حصے آپ نے مدینے کے غربا اور مساکین کے لیے رکھا ہوا تھا، نہیں مسافروں کے لیے رکھا ہوا تھا، نہیں مدینے کے اندر جو مسافر آیا کریں گے ان کی دیکھ ریکھ، ان کی خورد و نوش، ان کی رہائش کے لیے جو بھی آمدنی ہوتی تھی ان کے اوپر صرف ہو جائے گی، اور اس کا ایک حصہ آپ نے ازواج مطہرات کے لیے خاص فرما دیا تھا۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دین کے دیگر فرائض، احکامات وغیرہ کا آپ نے حکم دیا ہے، ساتھ میں آپ نے وقف کا جو کانسیپٹ ہے، چونکہ وقف اور صدقے میں فرق یہ ہوا کرتا ہے کہ جیسے ہم نے بہت مشہور حدیث پاک پڑھی کہ جب ایک یعنی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 کے، ان میں ایک صدقہ جاریہ بھی بتایا گیا ہے۔
تو یہ جو وقف ہوتا ہے یہ صدقہ جاریہ کی سب سے یعنی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے کہ وہ چیز باقی رہتی ہے. وقف سے تو یعنی صدقے سے تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی ضرورت پہ مدد کی, اس نے مطلب یہ کہ مال لے کے پیسے لے کے وہاں اس کا فائدہ اس نے اٹھا لیا اور پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. لیکن وقف کے اندر وہ چیز مطلب آن گوئنگ چیریٹی کے طور پہ وہ باقی رہتی ہے. پھر اس سے اگر آپ چاہیں تو وہ جو اس کی موجودہ نسل وہ بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور میں ایک خاص بات یہاں پر اور بھی ایلیبوریٹ کروں گا کہ یہاں ہندوستان کے اندر خاص طور سے یہ جو وقف امینڈمنٹ بل کا جو اس وقت معاملہ, وقف ترمیم کا جو معاملہ اٹھایا گیا ہے, تو یہ یعنی ہندوستان کے مسلمانوں پہ کوئی پہلی افتاد نہیں آئی ہے, یہ مسلسل اس کا تجربہ کیا گیا ہے. میں نے اپنی جو تحقیقی سلسلے میں کی ہیں, ٹھیک یہی معاملہ انگریزوں کے زمانے میں بھی پیدا ہوا تھا. جس وقت انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جب وہ ہندوستان میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے نظام تعلیم کو, مسلمانوں کے نظام معیشت کو, ان کی اقتصادیات وغیرہ کا مطالعہ کیا کہ یہ ساری قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوشحال دکھائی دیتے ہیں, علم میں بھی, تعلیم میں بھی, معیشت میں بھی, اقتصادیات میں بھی, سیاسیات میں بھی, ہر جگہ ان کا ہولڈ بہت مضبوط ہے. انہوں نے ریسرچ کیا کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے یہاں وقف کا ایک بہت اعلیٰ نظام ہے اور یہ ساری چیزیں وقف کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں. ہنٹر ایک یعنی بہت بڑا یعنی ہسٹورین گزرا ہے ہنٹر, اس نے لکھا ہے کہ مطلب یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جو فرنگی ہندوستان میں آئے تھے, سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو حکم نافذ کیا تھا وہ وقف تعطلی کا حکم نازل کیا تھا کہ وقف کو سب سے پہلے ختم کیا جائے. اس نے لکھا ہے چونکہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی وغیرہ کا قیام چونکہ کلکتہ و بنگال وغیرہ میں ہوا, تو ہنٹر نے جو تاریخ لکھی ہے وہ بنگال وغیرہ کی بہت تفصیل سے لکھی ہے. اس نے لکھا کہ جس وقت وقف کو موقوف کیا گیا یا معطل کیا گیا تھا, اس وقت صرف بنگال کے اندر 80,000 مدرسے یعنی نان شبینہ کو ترس گئے تھے. علماء کا برا حال ہو گیا تھا چونکہ یہ پورا کا پورا نظام وقف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. اور انہوں نے گویا کہ ایک دکھتی ہوئی رگ پہ انگریزوں نے ہاتھ رکھ دیا تھا اور پورا یعنی مسلم امہ کا جو ایک نظام تھا وہ درم برم ہو کے رہ گیا تھا. حالانکہ آپ اگر دیکھیں کہ بنگال کو تو ہم علمی اعتبار سے کوئی بہت یعنی جب اس کا تقابل دلی, لکھنؤ اور خیر آباد وغیرہ سے کیا جائے جو ایک مستقل دبستان کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کے مقابلے میں بنگال کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں رہی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہنٹر لکھتا ہے کہ صرف 80,000 مدرسے بنگال کے اندر بند ہوئے تھے. تو اس وقف تعطلی کی وجہ سے دلی کا کیا حال رہا ہوگا, لکھنؤ کا کیا حال رہا ہوگا, علماء پہ کیا بیتی ہوگی, اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو آج یہ جو مطلب دوبارہ اگر یہ قانون لایا جا رہا ہے تو اس میں ان کا سر رشتہ پیچھے سے بھی کہیں ملتا ہے. یعنی ان کے آقاؤں نے جو حربہ اپنایا تھا پھر وہ دوبارہ وہ حربہ اپنایا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں بہرحال ابھی سلسلے میں جو ارباب حل و عقد ہیں اس سلسلے میں جن کو مطلب زیادہ معلومات ہے خاص طور سے, ان کو اس سلسلے میں بہرحال آگے بڑھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہماری 1 انچ زمین 1 فٹ زمین پہ کوئی قابض ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہم کورٹ کچہری ایک کر دیتے ہیں. یہاں پہ اللہ جل مجدہ الکریم کی پراپرٹی, اللہ کی پوری جاگیر داؤں پہ لگی ہوئی ہے اور اربوں کھربوں کروڑوں کی تعداد میں یہ ملکیت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. اس کے لیے کل امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھے اور اس قانون کو نافذ نہ ہونے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو سکے بہرحال ہمیں کوشش کرنا, یہ ہم سب کا ایک ملی اور مشترکہ فریضہ ہے. بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ مسلمانوں کا سیاسیات پہ بھی بڑی گہری پکڑ تھی, لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ سیاسی رہنمائی کا بھی فقدان ہے. تو اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیسے ہم سیاسی رہنما اپنی قوم کے اندر پیدا کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری باتیں حکومت کے ایوانوں تک پہنچا سکیں؟ اصل مسئلہ وہی ہے کہ جس طریقے سے دیگر میدانوں میں اس وقت ہماری نمائندگی بالکل صفر کے برابر ہے, تو سیاست کا میدان بھی دیکھا جائے تو یعنی چونکہ سیاست موجودہ دور میں ایک گالی کے مترادف ہو گئی ہے. موجودہ دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سیاست میں جاتا ہے تو لوگ سمجھے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو کسی گندگی میں ڈال رہا ہے. حالانکہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا, یہ کسی دور میں نہیں رہا. آپ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, شفاف سیاست کا ایک کانسیپٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا. اگر سیاست نہیں ہوتی تو پھر آپ اپنے دین کو, اسلامی ریاست کو آپ آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن وہ پولیٹکس کا جو ایک ٹرانسپیرنٹ
کانسیپٹ تھا اس وقت اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا، اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ آج بھی ہمارے درمیان کچھ ایسے رہنما ہیں الحمدللہ کہ جو ایک سیاست کی آبرو بنے ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم رول ماڈل کے طور پر استعمال کر کے اگر ہم آگے بڑھیں اور اگر اپنی نمائندگی اگر ہم پیش کریں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں، اور بہرحال اس حوالے سے بھی مسلم امہ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر بیداری لانے کی ضرورت ہے کہ سیاست یہ کوئی غلاظت کا میدان نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کے اندر اپنی نمائندگی پیش کرتے ہیں تو اس گندگی، اس آلودگی کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ دور رہ کے، جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ جھوٹ کے لیے دروازہ بند کر دیں گے تو سچ بھی باہر ہی رک جائے گا۔ آپ اس کے اندر گھسیں، اس کے اندر جو پالوشن ہے، اس کے اندر جو کرپشن ہے، اس کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کر ہی رہے ہیں اتمام حجت کے طور پہ۔ تو اگر مزید وہ لوگ کی جن کے اندر سیاسی شعور ہے، اگر وہ اس میدان میں اترتے ہیں، اور ان کو اترنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج ملک کے حالات کیا ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک آواز ہے جو ہر جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اگر اس آواز میں 20-25 آوازیں اگر اور مل جائیں تو اس آواز کا جو دبدبہ ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے بہرحال اس میدان کو جو ہم نے بالکل شجر ممنوع سمجھ لیا ہے، یہ ہماری مطلب غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، اور سیاست کے میدان میں بھی مسلمانوں کو بہرحال اتر کر یہ ثابت کرنا چاہیے، اور جہاں اس کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو لوگ سیاست کو غلط طریقے سے استعمال کر کے سیاست کو گویا کہ انہوں نے گالی کا مترادف بنا دیا ہے، اس کانسیپٹ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سیاست اس کا نام نہیں تھا، بلکہ سیاست یہ تھی، اور ہماری غفلت کی وجہ سے آج لوگ سیاست کے حقیقی معنی و مفہوم سے ناواقف تھے۔ آپ کی جب اس میں نمائندگی ہوگی تو انشاءاللہ سیاست کے اندر بھی شفافیت آئے گی۔ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ ہر میدان میں تقریباً مسلمانوں کی نمائندگی اس وقت نہ کے برابر ہے کہا جائے، تو ان سب کی مرکزی وجہ کیا ہے؟ کیوں آج ہم سیاست میں کے میدان میں ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے؟ کیوں دیگر میدانوں میں ہمارا کوئی رہنما، بڑا لیڈر نہیں ہے جس کی آواز پہ سب لبیک کہیں؟ تو اس کی مرکزی وجہ آپ کیا پاتے ہیں؟ اب اس کی مرکزی وجہ تو بتانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اب یہ یعنی تخریب کا کہہ لیں یا زوال کا ایک لمبا پس منظر ہے، اور یہ یعنی ایک چیز ریپیٹ ہوتی چلی جا رہی بہت دنوں سے، مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ اندھیرے کو کوسنے سے بہتر یہ ہے کہ سب لوگ مل کر ایک دیا جلا دیں، ایک چراغ جلا دیں۔ تو بہرحال اس کی وجوہات تو بہت بھی ہو سکتی ہیں، اب اس کے تہ میں اگر اترا جائے تو پھر بہت سے چہرے بھی سامنے آئیں گے، مگر یہ کہ اندھیرے کو کوسنا یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ کوشش یہی کی جائے کہ سارے لوگ مل کر ایک چراغ جلا دیں، وہ چراغ جلتے جلتے انشاءاللہ آفتاب بن جائے گا اور اس کی روشنی دور دور تک پھیلے گی۔ بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا، اور ناظرین کرام کو آپ نے اتنی قیمتی باتیں ناظرین کرام تک آپ کے ذریعے پہنچی۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے، گورکھپور۔